میں محمد نعیم ول محمد ہاشم عبدالسلام ٹی ایم سی بحیثیت چیئرمین ٹی ایم سی فرنگی سے بحیثیت چیئرمین منتخب چیئرمین یا نائب چیئرمین منتخب چیئرمین یا نائب چیئرمین آپ نائب چیئرمین ٹی ایم سی کرنگی حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا اور اس کے نظریے اقدار سالمیت ترقی میں اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں اور دفتری امور کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2024 پر ایمانداری احسن طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق عمل کروں گا چیئرمین کورنگی ٹاؤن حاجی نعیم شیخ، جی ہاں، انہوں نے جو حلف اٹھایا تھا 19 جون 2023 کو، اس کے بعد سے عوامی خدمت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ سڑک پیور والے بلاک والی گلیاں ہوں، آئی ٹی کا انقلاب ہو، ایجوکیشن ماڈل اسکول ہو، فضائی روح سے پاک ماحول کی فراہمی کے لیے دہلیز پر پارکوں کا تحفہ ہو، گرچہ ہر چیز بلدیاتی صوتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عملی طور پر مصروف ہے۔ آج ہم نے ان سے کچھ بات کی، سنیے ذرا اس سال برداری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، سنیے۔ چیئرمین صاحب بتائیے گا، آج تو خیر وہ آج اور کل آپ مصروف رہے، بڑا دن تھا آپ کا، شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ تھی اور گزشتہ روز 27 دسمبر بھی منائی ہے۔ کیسا رہا یہ کل کا دن، کیسا رہا 5 جنوری؟ جی کل شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی تھی، 97 ایئر کیا وہ ان کی عمر کے حوالے سے۔ میں بتاؤں کہ بھٹو صاحب کی بڑی خدمات ہیں، بھٹو صاحب کو ہم یاد رکھتے ہیں اپنی دعاؤں میں بھی۔ آج بھٹو صاحب کا ہی جو یہ اتنی پیپلز پارٹی بڑھ رہی ہے، انہی کی جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ سب سے بڑی بات انہوں نے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا، ختم نبوت کی جو انہوں نے اپروول کرائی پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا بھٹو صاحب کا۔ اور بالکل بابا قوم ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، ہم آج بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی سالگرہ کو۔ ان کی ہم برسی 4 اپریل کو بڑی خدا بخش جاتے ہیں، ان کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے ٹاؤن میں بھی کیک کٹنگ کا پروگرام رکھا ہے، جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کی تنظیم، ایم پی اے، ترجمان سندھ حکومت، ممبر سندھ کونسل، سٹی ایریا کی تنظیم، ہمارے ٹی ایم سی کے کونسل اراکین، چیئرمین، وائس چیئرمین، سب آج انشاءاللہ 4 بجے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور ہم بھٹو صاحب کی سالگرہ کیک کٹنگ کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ ملازمین کے ایریئر جو باقی ہے وہ ایک ایک کر کے ہم دیں گے یار، وہ کیا ہوا؟ چورنگی گھما دی، مجھے دی نہیں۔ ہم دے رہے ہیں ایریئر، ایڈھاک بھی دے رہے ہیں، ایل پی آر بھی دے رہے ہیں۔ 2018 سے جو پچھلی بلدیاتی حکومت تھی، جس میں ایم کیو ایم کا میئر تھا، ایم کیو ایم کا ضلعی ناظم تھا، انہوں نے ایل پی آر ایڈھاک سب روکے ہوئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ آج اسی فنڈ کے ساتھ میں الحمدللہ رن کر رہا ہوں، ٹاؤن چلا رہا ہوں، اور وہ پچھلے ایل پی آر بھی ہم دے رہے ہیں، اور جو ہمارے نئے ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں ملازمین ان کو بھی ہم ایل پی آر دے رہے ہیں، ایڈھاک دے رہے ہیں، اوور ٹائم دے رہے ہیں۔ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ایک امپلائی کی نیڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہم ٹاؤن میں ہمارا بلدیاتی امور کا کام 24 گھنٹے کا ہے۔ بالکل صحیح، ہر دن ایک نیا ہوتا ہے ہمارے لیے، ہر دن کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے بلدیاتی ایشوز، ہماری کوشش ہے کہ عوام کی دہلیز پہ حل کریں، اس کے لیے آپ کا اسٹاف درکار ہوتا ہے، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ آج ہم کورنگی کا ہمارا امپلائی ہیپی ہے، یا کہ عوام بھی ہیپی ہے، یا کہ ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی ترقیاتی اسکیمیں کورنگی میں چل رہی، کہیں نہیں چل رہی۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ کے جو ملازمین ہیں، پورے 25 ٹاؤن کا مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے ملازمین ریٹائر ہو جاتے ہیں 35-40 سال نوکری کرنے کے بعد، پھر وہ بیچارے ان کی تنخواہ بند ہو چکی ہوتی ہے، فاقہ کشی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ابھی تو 2-2.5 سال ہو گئے وہ فاقہ کشی کا شکار ہے۔ پینشن کا مسئلہ تھا 125، جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 امینڈمنٹ 2021 ہے، اس میں 125 کی شرط کہتی ہے کہ پینشن ٹاؤن دے گا، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اس کی مرکزیت جو تھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس تھی، اور کامیابی سے ہو رہا تھا، اور وہی رہنا چاہیے۔ لیکن کیا فائلیں آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ آپ لوگ میں ہمت ہے کہ پینشن فنڈ گریجوٹی آپ دے سکتے ہو؟ دیکھیں ہم پینشن نہیں دے سکتے، اس کی وجہ یہ قانونی، آپ کو پتہ ہے کہ لوکل بورڈ سے ایک آرڈر نکلنا ہے، اس کو کے ایم سی اتھارٹی ہے، اور ہم کے ایم سی کو ہم نے ابھی پچھلے ٹاؤن چیئرمین کے اجلاس ہوئے تھے، وزیر بلدیات کی
सदारत में हमने उनसे वो कहा था कि वो पेंशनर उनको पेंशन दी जाए, वो परेशान हैं, उनको कंटिन्यू किया जाए। तो उन्होंने भी कहा था कि सिंध हुकूमत इस पर नज़रसानी कर रही है और उसका मसला इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जल्द से जल्द हल हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तेरह चेयरमैन जो हैं वो कम से कम पेंशनर का ख्याल कर रहे हैं और बैठ कराची से बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके अभी निसार खोड़ो आए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह, उनसे मैंने जब पूछा था उन्होंने भी कहा था कि मैं भी अपने जो भी उनके कोशिश होगी वो भी उन्होंने कहा था मैं करूँगा। तो अच्छा है, ये हो जाए मसला। लेकिन फाइलें आपके पास जमा हो रही है, मुलाजमीन आ रहे हैं क्या आपके पास? नहीं, हमारे पास तो एथेज नहीं आ रहे, आते हैं तो फिर हम केएमसी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। मगर हमारे इल्म में ज़रूर है, हमारे पास एंट्रियाँ ज़रूर हैं, जो बंदे रिटायर हुए हैं और जो बंदे जिनको केएमसी ने पेंशन नहीं दे दी, हमारे पास डिटेल जमा है। इंशाल्लाह जब हमें मौका मिलेगा, जब हमारी केएमसी के मेयर से मुलाकात होगी, उनसे भी दरख्वास्त करेंगे, सीएम साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि इनका एक दरीना मसला है, ये जो मुलाजमीन है इनकी पेंशन स्टार्ट की जाए। हमारी तरफ से अभी अल्हम्दुलिल्लाह एलपीआर के अंदर हमने बाकायदा हर महीने हम 30 से 40 लाख रुपए हम इनकी मद में निकालते हैं, ज़बरदस्त। एलपीआर की मद में, एडा की मद में हम दे रहे हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने जो हल्फ उठाया था उसके बाद उसकी पासदारी करते हुए आज भी दिखाई दे रहे हैं और पेंशनर के मसाइल के हल के लिए उन्होंने हर दरवाजे पे जाने का भी कह दिया है। ये एक अच्छी खबर है। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज़, कराची।